السلام علیکم ورحمۃ اللہ حامدا و مصلیًا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ محترم حضرات، امید کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے والا ہوں کہ انسانیت کی سب سے گھٹیا قسم کے بارے میں۔ انسانیت کو اگر ہم بانٹتے ہیں تو تین قسم میں بانٹ سکتے ہیں، ایک مومن، دوسرا کافر، اور ایک مومن اور کافر کے بیچ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منافق۔ اور اسلام کو سب سے زیادہ نقصان اگر پہنچا ہے تو اسی منافق کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جنہوں نے گھر مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، اسلام کو سب سے زیادہ نقصان انہی منافقین کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اس سلسلے میں آپ سورہ بقرہ پڑھیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، ان کی چال بازی کو، ان کی مکار بازی کو۔ آیت نمبر 7 سے آگے پڑھیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے لے کر آپ پڑھتے جائیں، ان کی صفات کو آپ پڑھتے جائیں اور انشاءاللہ آپ جانتے جائیں۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ایک پوری سورت ہی نازل کر دی، سورۃ المنافقون کے نام سے۔ میرے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو منافقین ہیں، انسانیت کے سب سے خطرناک قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس کی کچھ صفاتیں، اس کی کچھ علامتیں، اس کی کچھ نشاندہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے، تو ہمیں اور آپ کو ان نشانیوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور وہ نشانیاں اور وہ علامتیں اگر ہمارے اور آپ کے درمیان، آپ کے بیچ ہیں، اندر پائے جاتے ہوں، تو ان نشانیوں کو، ان علامتوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ منافقین کی علامتیں کیا ہیں، منافقین کی نشانیاں کیا ہیں، وہ کون ایسی صفت ہے، وہ کون ایسی چیز ہیں کہ اگر وہ چیز ہمارے اندر پائی جائے تو ہم منافق کہلائیں گے یا منافق کی علامت کہلائیں گے۔ اس کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ حدیث کے اندر منافقین کی جو صفتیں ہیں، یہ بہت ساری صفتیں موجود ہیں، مگر ان میں سے جو موٹی موٹی صفت ہیں، جو اہم صفت ہیں، موٹی موٹی، ان صفتوں کو، ان اوصاف کو، ان علامتوں کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کننا فیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان۔ کہ منافقین کی جو نشانیاں ہیں وہ تین بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ تین نشانیاں کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب منافق بات کرے گا تو باتوں کے درمیان وہ جھوٹ بولے گا۔ جھوٹ بولنا یہ منافقین کی نشانی ہے، یہ منافق کی علامت ہے، اور جھوٹ آج ہماری رگ رگ میں گھس گئی ہے۔ جھوٹ کے بغیر ہم اپنی زندگی کو گزار ہی نہیں سکتے، ہم اپنا کاروبار نہیں چلا سکتے۔ تو گویا کہ جھوٹ اگر ہم نہیں چھوڑا، جھوٹ بولتے ہوئے ہم اپنے کاروبار کی، اپنے بزنس چلاتے رہیں، اپنی دکانداری کرتے رہیں، تو ہمارے اندر ایک صفت، منافقین کی صفتوں میں سے ایک صفت پائی جائے گی۔ اور اگر ہم جھوٹ بول کر کے خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس میں ہماری تجارت میں، کاروبار میں برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوگی۔ دوسری علامت کیا ہے منافقین کی؟ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب منافق کسی سے وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ تیسری علامت اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وَإِذَا تُؤْمِنَ خان، اور منافق کے پاس جب کوئی علامت رکھی جائے، منافق کے پاس جب کوئی بطور امانت کوئی چیز رکھی جائے تو اس چیز میں، اس امانت میں وہ خیانت کریں گے۔ یہ تین بڑی بڑی نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین نشانیاں یہ منافق کی علامت ہے، کہ جب منافق بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو اس امانت میں خیانت کر ڈالے گا۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کن فیہ اربعۃ کان خالصا منافقا، کان خالصا منافق، کہ جس کے اندر چار چیزیں ہیں وہ پکا منافق ہو جائے گا۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کسی سے کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا تؤمن خان، اور جب کسی کے پاس کوئی اس کے پاس امانت رکھے تو اس میں خیانت کرے، واذا خاصم فجر،
اور جب اس سے کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کوئی بحث و مباحثہ ہو جائے تو وہ گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ 4 چیزیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہو کہ وہ جھوٹ بھی بولتا ہو، وعدہ خلافی بھی کرتا ہو، امانت میں خیانت بھی کرتا ہو، لڑائی جھگڑا کہ وہ گالی گلوچ بھی بکتا ہو، تو ایسے انسان پکا منافق ہے۔ وہ منافق ہی نہیں بلکہ پکا منافق ہے۔ اور اگر ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں مگر جھوٹ بولتے ہیں، بقیہ نشانیاں نہیں ہیں، بقیہ جو 3-4 نشانیاں ہیں وہ ہمارے اندر نہیں ہیں مگر جھوٹ ہم بولتے ہیں، تو ہم اس کو منافق نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے، لہٰذا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو یہ منافق نہیں ہوگا بلکہ منافق کی نشانی میں سے ایک صفت، اس کی اوصاف میں سے ایک صفت پائی جائے گی۔ لہٰذا ہمیں ان صفتوں کو مد نظر رکھنی چاہیے اور ان کو جانتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علامت یہ بتلائی ہے کہ اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، کہ منافقین کے اوپر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بوجھل ہوگی، یعنی منافق لوگ عشاء کی نماز میں سستی کریں گے، کاہلی کریں گے، پیچھے آئیں گے، اسی طریقے سے فجر کی نماز میں بھی وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کریں گے، جماعت سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشاندہی کر دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں جو منافقین تھے ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک صحابی عبداللہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے منافقین کی لسٹ بتا دیے تھے ان کے کان میں۔ میرے بھائیوں، تو ان منافقین کی جو علامتیں ہیں، جو بڑی بڑی علامتیں ہیں، جو موٹی موٹی علامتیں ہیں، ان علامتوں کو ہمیں جاننا چاہیے۔ اور اس لیے جاننا چاہیے، قرآن نے کسی نبی کے واقعہ، کسی منافقین کا واقعہ، فرعون کا واقعہ، حامان کا واقعہ کیوں بیان کرتا ہے، کوئی قصہ کیوں بیان کرتا ہے؟ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ ہم اور آپ ان واقعہ کو سنیں، ان واقعہ کو پڑھیں، ان واقعہ کو جانیں، اور جان کر کے ہم ایسا کام نہ کریں جو ان لوگوں نے کیا ہے اور غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان واقعوں کو قرآن مجید کے اندر بیان کرتا ہے کہ تم ان واقعہ کو پڑھو اور اس سے پڑھ کر کے عبرت حاصل کرو، تم ان جیسے بننے کی کوشش نہ کرو۔ یہ کوشش ہماری اور آپ کی اول کوشش ہونی چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ منافق کی نشانیاں کیا کیا ہے کہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، امانت رکھیں گے اس کے پاس تو امانت میں خیانت کرے گا، اگر کسی چیز کے متعلق اس سے بحث و مباحثہ ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو لڑائی جھگڑا میں گالی گلوچ پر اتر آئے گا۔ اسی طریقے سے منافق کی نشانی یہ بھی ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں وہ پیچھے رہیں گے، اس کے اوپر شاخ گزرے گا، اس کے اوپر بھاری اور بوجھل محسوس ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ضرورت ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے، امت محمدیہ ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوصاف سے، منافقین کی ان نشانیوں سے محفوظ رکھے، اور جیتے جی جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔